توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد کی عدالت کے فیصلے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کچھ دیر کوٹ لکھپت جیل میں رکھنے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کو لے کر اسلام آباد روانہ ہوئی۔ پولیس نے زمان پارک کے باہر احتجاج کرنے والے 20 کارکنان کو حراست میں لے لیا۔ عدالتی فیصلے کے فوری بعد لاہور پولیس نے زمان پارک کا راستہ لیا اور چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائش گاہ کو جانے والے تمام راستے بلاک کر دیے۔ ایس ایس پی سی آئی اے کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر کے کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا۔ گرفتاری کے دوران پولیس کو کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کوٹ لکھپت جیل سے پولیس کی گاڑیاں لاہور ایئرپورٹ روانہ ہوئیں۔ پہلے طے پایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اسپیشل طیارے سے اسلام آباد پہنچایا جائے، پھر موسم کی خرابی کی وجہ سے موٹر وے کا راستہ اختیار کیا گیا۔ پولیس، ایلیٹ فورس اور دیگر فورسز سمیت ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور، ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رضوی بھی پولیس قافلے میں شامل تھے۔ اس سے پہلے جب چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کیا گیا تو وکلاء اور کچھ کارکنوں نے زمان پارک کے باہر احتجاج کیا۔ پولیس نے 20 کے قریب کارکنوں کو حراست میں لے کر سول لائن تھانے منتقل کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے چند گھنٹوں بعد زمان پارک کے ارد گرد تمام راستے ٹریفک کے لیے کھول دیے گئے۔ امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں کہ ایک شخص کی گرفتاری سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہمارے ملک میں معاشرتی دہشت گردی ہے، بلا امتیاز احتساب ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ منصورہ میں میرے رہنما میرے ہمنوا کتاب کی تعارفی تقریب امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ ایک شخص کو گرفتار کر کے ملک کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے اپنے ادوار میں توشہ خانہ سے مستفید ہونے والے سبھی لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو سمن کیا جائے، ان سب کا آڈٹ کیا جائے جو باقی ہے، جنہوں نے کسی نہ کسی صورت میں توشہ خانے سے استفادہ کیا ہے۔ صرف ایک کی گرفتاری قوم کافی نہیں سمجھتی ہے، ان تمام چہروں کو بے نقاب کرنا اور ان کا احتساب کرنا اور سب کا احتساب کرنا قوم کا مطالبہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ ملک کو بیشتر مسائل کا سامنا ہے، معاشی دہشت گردی عروج پر ہے۔ اس ملک میں معاشی دہشت گردی ہے اور معاشی دہشت گردی ہی بنیاد ہے مسلح دہشت گردی کا، اس لیے کہ یہ ایک کاروبار بن گیا ہے دہشت گردی۔ اب ان معاشی دہشت گردوں کا کون محاسبہ کر سکتا ہے؟ تو یہ معاشی دہشت گرد ہے جنہوں نے اس وقت ہمارے سیاست کو بھی ارغمال بنایا ہے اور ہماری اکانومی بھی اس کی وجہ سے مسلسل تباہی سے دوچار ہے۔ سراج الحق کا مزید کہنا تھا کہ ہم سب کو اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ نمائندہ خصوصی وزیر اعظم طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو توشہ خانہ کیس میں ملنے والی سزا سے سب سیاستدانوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اب جو بھی کسی کو تحفہ ملے گا وہ توشہ خانہ میں جمع کروائے۔ جامعہ منظور الاسلامیہ لاہور کینٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے بین المذاہب ہم آہنگی حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو توشہ خانہ کیس میں دی جانے والی سزا پر سیاستدانوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ طاہر محمود اشرفی کا کہنا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ بھارت سے مذاکرات کا راستہ کشمیر سے جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں یہ ہیں کہ کشمیریوں کو حق حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے آزاد خود مختار ہونا ہے، پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے۔ نمائندہ خصوصی وزیر اعظم طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ کشمیریوں کو حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان یا بھارت کسی کے بھی ساتھ رہیں، جو حق انہیں نہیں دیا جا رہا۔ صدر پاکستان مسلم لیگ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں میں الیکشن سے متعلق مختلف بیانات آ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا چاہیے۔ الیکشن کے انعقاد کے لیے عوام کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ ووٹ کو نوٹ کی طاقت سے بچانے کے لیے سختی سے اقدامات کرنے چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسے الیکشن منعقد کروائے جانے چاہیے جو تمام سیاسی جماعتوں کو قبول ہوں۔ پاکستان کو اس وقت ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جس میں عوامی مشکلات کو حل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔
مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں 7ویں مردم شماری کی متفقہ طور پر منظوری دے دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت CCI کے 50ویں اجلاس میں نتائج کی متفقہ منظوری دے دی گئی ہے۔ چاروں وزرائے اعلیٰ تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندگان نے مردم شماری کے نتائج سے مکمل اتفاق کیا ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ 2023 میں مجموعی طور پر پاکستان کی آبادی 24,14,90,000 ہو گئی ہے، جبکہ پنجاب کی آبادی 12,74,80,000 ریکارڈ کی گئی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور چڑیا گھر کی اپ گریڈیشن اور ای ٹکٹنگ سسٹم متعارف کروانے کی منظوری دے دی ہے۔ گوجرانوالا اور فیصل آباد میں چڑیا گھر کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ شکایت سیل کو فعال بنانے کے لیے بھی اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں لاہور چڑیا گھر کی اپ گریڈیشن اور ای ٹکٹنگ سسٹم متعارف کرانے کی اصولی منظوری دی گئی۔ لاہور زو میں فیملی پیکیج، سمر پیکیج اور دیگر پیکیجز متعارف کرانے کی ہدایت۔ لاہور چڑیا گھر میں 146 سے زائد نئے جانور لانے کی منظوری دی گئی۔ لاہور کے سفاری پارک میں نائٹ سفاری شروع کرنے کی بھی منظوری۔ وزیر اعلیٰ نے جلو پارک اور چھانگا مانگا زو کی اپ گریڈیشن کے لیے پلان طلب کر لیا۔ فیصل آباد میں کلیم شہید روڈ پر 54 ایکڑ اراضی پر سفاری زو قائم ہوگا۔ اسی طرح گجرانوالا میں چڑیا گھر کے قیام کے لیے نگران صوبائی وزیر بلال افضل کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئی۔ محسن نقوی کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ شکایت سیل کی کارکردگی کا جائزہ لینے سے متعلق اجلاس بھی ہوا۔ ہر محکمے میں ایڈیشنل سیکرٹری کو مسائل کے حل کے لیے فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ شکایت سیل کی مانیٹرنگ کے لیے ہفتہ وار اجلاس منعقد کرنے کا اصولی فیصلہ بھی ہوا۔ جنرل ہسپتال میں گزشتہ مالی سال میں 24,48,000 سے زائد مریضوں کا علاج ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پرنسپل جنرل ہاسپٹل پروفیسر فرید ظفر کی زیر صدارت اجلاس میں سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ پرنسپل پروفیسر فرید ظفر کے مطابق حکومت نے مریضوں کو 1,08 کروڑ روپے کی ادویات دینے کا بوجھ اٹھایا۔ اجلاس کو بریفنگ دی گئی کہ 1,04,047 چھوٹی بڑی سرجریز کی جائیں۔ اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے وزیر اعظم کا شاندار اقدام سامنے آیا ہے۔ ریسٹورانٹ مینیو پر فوڈ کیلوریز درج کروانے کے منصوبے کا آغاز ہو گیا۔ فوڈ اتھارٹی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آپریشنز نے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ آپ کیا کھا رہے ہیں؟ اس میں کتنی غذائیت ہے جاننا انتہائی ضروری۔ ریسٹورنٹ مینیوز پر فوڈ کیلوریز درج کرانے کے منصوبے کا آغاز۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آپریشنز فوڈ اتھارٹی سردار آصف ڈوگر نے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ درست خوراک کے چناؤ کے لیے مینیو پر کیلوریز درج کروائی جائیں گی۔ اس موقع پر سردار آصف ڈوگر کا کہنا تھا کہ ریسٹورنٹ مینیو پر کیلوریز درج کرانے سے کھانے پینے کی عادات میں بہتری آئے گی۔ کیلوریز درج نہ کرنے کی صورت میں فوڈ پوائنٹ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ لاہور بھر میں 3 ماہ کے دوران اس آپریشن کو مکمل کر لیں گے۔ جتنے ریسٹورنٹس ہیں ان کے مینیوز پہ فاسٹ فوڈ کے جتنے پوائنٹس ہیں ان کے مینیو پہ ہم یہ لکھوائیں گے کہ ایک جو فوڈ آئٹم آپ لے رہے ہیں اس میں کیلریز کتنی ہیں، بیوریج میں کتنی کیلریز ہیں۔ اس سے ہمیں بیسیکلی ہم ٹارگٹ تو بیسیکلی عوام الناس کو کر رہے ہیں۔ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی اور میری پر ڈے ریکوائرمنٹس کیا ہیں کیلریز کی اور ہمارا انٹیک کیا ہے، اور یہ بنیادی طور پہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہم لے رہے ہیں کیا وہ غذائیت بھی ہے یا نہیں ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آپریشن سردار آصف ڈوگر کا مزید کہنا تھا کہ کیلوریز درج منصوبے کا اطلاق پورے پنجاب میں واقع ریسٹورانٹس پر کیا جائے گا۔ عوامی آگاہی کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ کیمرامین شہباز حنیف کے ساتھ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ محکمہ بلدیات پنجاب کا نعرہ خدمت آپ کی دہلیز پر دم توڑ گیا۔ پیدائش، اموات اور نکاح سمیت دیگر سرٹیفکیٹ کے حصول میں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ زیادہ تر سرٹیفکیٹ آن لائن نہیں ہو رہے۔ لاہور کی 274 یونین کونسلز میں 102 یوسیز تاحال کمپیوٹرائزڈ نہ ہو سکیں۔ مصدقہ کاغذ کی عدم دستیابی، نکاح، طلاق، پیدائش اور اموات کے سرٹیفکیٹ 2 ماہ سے التوا کا شکار۔ لاہور میں 17,000 سے زائد سرٹیفکیٹ کا اجرا رک گیا۔ یونین کونسل دفاتر میں مصدقہ کاغذ کی عدم دستیابی سے بچوں کے بے فارم سمیت دیگر اہم سرٹیفکیٹ نہیں بن پا رہے۔ شہر میں متعدد یونین کونسلز کے سیکرٹریز دفاتر بند کر کے غائب ہو گئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر یونین کونسلز کے مطابق کچھ ٹیکنیکل وجوہات ہیں، کاغذ موجود ہیں لیکن زیادہ تر سرٹیفکیٹ آن لائن نہیں ہو رہے، جلد ازالہ کریں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ شکایت سیل کی کارکردگی کا جائزہ لینے سے متعلق اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ شکایت سیل کو مکمل فعال کرنے کے لیے تجاویز اور سفارشات کا جائزہ لیا گیا۔
عوام کے مسائل کے فوری حل کے لیے مؤثر اور فول پروف طریقہ کار وضع کیا جائے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دی گئی کہ شکایت سیل کے ویب پیج پر درخواست لاگ ان ہو کر متعلقہ سیکرٹری کے پاس جائے گی۔ ہر محکمے میں ایڈیشنل سیکرٹری کو مسائل کے حل کے لیے فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے۔ مقررہ مدت میں عوامی شکایت حل نہ ہونے پر متعلقہ حکام کے خلاف کارروائی کی جا سکے گی۔ نگراں حکومت نے گزشتہ مالی سالوں میں منظور شدہ منصوبوں پر کام نہیں کیا۔ کریم بلاک فلائی اوور، بھیکیوال انڈر پاس، ایلیویٹڈ ایکسپریس وے سمیت دیگر منصوبوں پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ جوہر ٹاؤن میں انٹرٹینمنٹ پارک بنانے کا منصوبہ بھی فائلوں کی حد تک محدود ہو گیا ہے۔ ماضی میں منظور شدہ منصوبے پنجاب حکومت اور LDA کے بجٹ سے خارج ہو گئے۔ نگران حکومت نے مجوزہ منصوبوں کی منظوری دی مگر منظور شدہ منصوبوں پر کام نہ کیا۔ 2018 میں کریم بلاک فلائی اوور اور انڈر پاس کی باز گشت سنائی دی۔ 5 سال کے دوران کریم بلاک فلائی اوور منصوبے پر ایک اینٹ بھی نہ لگی۔ بیکیوال موڑ انڈر پاس فلائی اوور منصوبہ بھی صرف اعلانات کی حد تک محدود رہا۔ برکت مارکیٹ کے مقام پر فلائی اوور اور انڈر پاس کا بھی مستقبل تاریک ہو گیا۔ جوہر ٹاؤن میں انٹرٹینمنٹ پارک بنانے کا منصوبہ بھی فائلوں سے باہر نہ آ سکا۔ عالم روڈ کی ری ڈیزائن پر بھی 2 منصوبے بن چکے ہیں۔ LDA نے لبرٹی مارکیٹ میں اسکائی لائن پروجیکٹ کا منصوبہ بھی بنایا تھا جو منصوبہ ہی رہا۔ LDA صوبائی دارالحکومت کی سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کا کام خود کرے گی۔ کمشنر اور DG LDA محمد علی رندھاوا نے اسفالٹ پلانٹ کو جلد از جلد فنکشنل کرنے کی ہدایت کر دی۔ کمشنر لاہور اور DG LDA محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس ون ونڈو سیل کے تمام عملے اور متعلقہ ڈائریکٹرز کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ محمد علی رندھاوا نے ون ونڈو سیل کا دورہ بھی کیا۔ محمد علی رندھاوا کا کہنا تھا کہ مسلسل فالو اپ اور بہتر حکمت عملی سے ون ونڈو کی پینڈنسی میں واضح کمی آئی ہے۔ اصل مقصد عام شہریوں کو ریلیف دینا اور بہتر سروسز فراہم کرنا ہے۔ محمد علی رندھاوا نے ایک اور اجلاس کی صدارت بھی کی۔ چیف انجینئر LDA اور چیف انجینئر ٹیپا نے M&R ڈائریکٹوریٹ کے قیام پر بریفنگ دی۔ M&R کے قیام سے LDA صوبائی دارالحکومت کی سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا کام خود کرے گا۔ دستیاب وسائل اور مشینری استعمال کی جائے گی۔ پیچ ورک، سائن بورڈز کی مرمت و بحالی، کرب سٹونز کی فکسنگ اینڈ پینٹنگ اور دیگر کام بھی M&R سیکشن کرے گا۔ کمشنر اور DG LDA نے اسفالٹ پلانٹ کو جلد از جلد فنکشنل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ لاہور کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں ایک کے بعد ایک ترقیاتی پیکج، گلیوں کی مرمت اور بحالی کے ساتھ واٹر سپلائی اور سیوریج کے منصوبے بھی بنا لیے گئے ہیں۔ ڈویژنل ورکنگ پارٹی نے واسا کو ٹیوب ویل اور واٹر سپلائی سسٹم بچھانے کی منظوری دے دی۔ ترقیاتی کاموں کے ذریعے عام انتخابات کی تیاریاں۔ مسلم لیگ نون کے کمزور انتخابی صوبائی حلقوں میں فنڈز کی بارش کر دی گئی۔ پنجاب حکومت اور LDA کے ذاتی وسائل سے فنڈز خرچ کیے جائیں گے۔ شہر لاہور میں سیوریج اور واٹر سپلائی کے ذریعے نیا ترقیاتی پیکج دے دیا گیا۔ ڈویژنل ورکنگ پارٹی نے واسا کو ٹیوب ویل اور واٹر سپلائی سسٹم بچھانے کی منظوری دے دی۔ ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں نئے ٹیوب ویل اور واٹر سپلائی لائن بچھائی جائیں گی۔ NA 125 میں 7 کروڑ 50 لاکھ روپے سے 2 کیوسک کا ٹیوب ویل لگایا جائے گا۔ NA 129 میں 14 کروڑ 85 لاکھ روپے سے 2 کیوسک کا پمپ لگایا جائے گا۔ NA 129 میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے 5 کروڑ 15 لاکھ روپے سے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگایا جائے گا۔ پاک ٹاؤن میں واٹر سیوریج لائنوں کی تبدیلی کا کام 10 کروڑ روپے سے کیا جائے گا۔ حکیم ٹاؤن اور ملحقہ گلیوں میں 10 کروڑ روپے سے سیوریج اور واٹر سپلائی لائنیں بچھائی جائیں گی۔ PP 146 میں 3، PP 147 میں 4 اور PP 150 میں 4 نئے ٹیوب ویلز کی تنصیب کی جائے گی۔ واسا کی جانب سے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں ترقیاتی کام کیے جائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں LDA کا بجٹ منظور کر لیا گیا ہے۔ LDA کو رواں مالی سال 78 ارب روپے سے زائد وسائل دستیاب ہوں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی گورننگ باڈی کا تیسرا اجلاس۔ اتھارٹی کے مالی سال کے فاضل بجٹ کی منظوری دے دی گئی۔ UT ونگ، واسا اور ٹیپا کے لیے 78 ارب 66 کروڑ سے زائد روپے کے مجموعی بجٹ کی منظوری دی گئی ہے۔ شاہراہ نظریہ پاکستان کو سگنل فری کرنے کی منظوری، مزید یو ٹرنز بنائے جائیں گے۔ سڑکوں کو تعمیر و مرمت نکاسیاب کے مؤثر نظام سے مشروط کر دیا گیا۔ اکبر چوک فلائی اوور کی تعمیر کے لیے لون ایگریمنٹ کی منظوری دی گئی۔ سیوک سینٹر جوہر ٹاؤن میں ماڈل بازار
रफ्तार मैनेजमेंट कंपनी से 45 लाख मुजवजा फीस लेने की हिदायत जारी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने LDA को टेक्निकल डिपार्टमेंट कायम करने का हुक्म दिया। बजट में वासा टीपा और UD विंग LDA शामिल है। पंजाब हुकूमत LDA को रवा माली साल में 2 अरब का कर्जा देगी। कमर्शलाइजेशन फीस की मद में 10 अरब, दीगर चार्जेस और नक्शों की मद में 2.5 अरब रुपए मख्तस किए गए। मेट्रोपॉलिटन विंग के लिए 1.5 अरब का हदफ मुतय्यन किया गया है। LDA ने तनख्वाहों की मद में 4.2 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया है। सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी हाउसिंग, कमिश्नर और DG LDA और MD वासा समेत दीगर ने इजलास में शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।